ظاہر اور باطن کی اصلاح۔ ایمان لانے کے بعد یہ سب سے زیادہ ضروری عمل ہے۔ ایمان لانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ توبہ ہے۔ یہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کا سب سے پہلا قدم ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کے شرائط کیا ہیں اور توبہ کے فوائد کیا ہیں اور توبہ نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے یاد رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے بیان میں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کا جو دوسرا قدم ہے اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ اپنی اصلاح، ظاہر و باطن کی اصلاح، صرف ظاہر کی نہیں، ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے اور باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ باطن کی اصلاح کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں کہ ظاہر و باطن کی اصلاح۔ تو ظاہر و باطن کی اصلاح کا دوسرا قدم آج اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اصلاح سے کیا مراد ہے۔ یہ الفاظ ہم اپنی عمومی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصلاح سے مراد کیا لیتے ہیں علماء کرام۔ اصلاح سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائے ہیں قرآن مجید میں اور قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ میں، جو احکام جس شعبے کے ہوں، جس عمل کے وہ احکام ہوں، جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں، ان احکام کے مطابق عمل کرنا۔ اصلاح کا معنی بیان کر رہا ہوں، ان احکام کے مطابق عمل کرنا۔ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، مجملاً میں بول رہا ہوں، تفصیل بہت لمبی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں، ان تمام چیزوں سے رکنا۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا۔ ان دونوں شعبوں میں اپنی منمانی نہ کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ در حقیقت یہی اصلاح ہے۔ جتنے اصلاح کی کوششیں کی جاتی ہیں اس کا مغز تو یہی ہے، اس کا نچوڑ تو یہی ہے، اس کا نام ہے اصلاح۔ اصلاح کا معنی خوب واضح ہو گیا۔ اب ایک لفظ میں نے اور بولا، ظاہر اور باطن کی اصلاح، تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اصلاح کا معنی تو سمجھ میں آیا، ظاہر اور باطن سے کیا مراد ہے؟ کچھ اس کی بھی تفصیل سامنے آ جائے تو مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ظاہر سے مراد وہ ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعمال ہیں جن کو ہم لوگ مامورات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی، تراویح،
اذان، عیدین اور نکاح کے اندر شریعت کا جو طریقہ، طلاق کے اندر شریعت کا جو طریقہ، قرض لینے دینے میں شریعت کا جو طریقہ، تو جو طریقے بتلائے گئے اپنے ان ظاہری اعمال میں، ان کو مامورات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے ہیں 313 آیتیں احکام کے متعلق نازل کی گئی ہیں کم و بیش، تو کم از کم تو 313 احکام ہوں گے ہی۔ یہ کرنے والے ہیں، اور وہ ظاہر سے متعلق وہ احکام جن سے منع کیا گیا ہے، جیسے زنا، شراب، جوا اور ایذائے مسلم، بے ایمانی، غصب، جن چیزوں سے منع کیا گیا، بے حیائی، منکر، فحاشی، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو منکرات کہتے ہیں۔ مامورات اور منکرات، ان دونوں کا بیان فقہ کے اندر ہوتا ہے۔ فقہ کے موضوع ہیں مامورات اور منکرات، فقہ کے موضوع ہیں مامورات اور منکرات۔ ان کا تعلق ہمارے ظاہر اعمال سے ہے، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، سماج کے اندر دکھتے ہیں، کون کیسا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں تو اپنے ظاہر اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان اعمال کے اندر اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ اور رسول کے مطابق بناتے ہیں، سنت کے مطابق محنت اور کوشش کر کے بنا لیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنے ظاہر کی اصلاح کر رہے ہیں۔ باطن کیا ہے؟ ابھی تو ظاہر کی بات ہوئی، باطن کیا ہے؟ جس طریقے سے ظاہری اعمال میں نے بتایا کہ اللہ کے احکامات ہیں جن کو مامورات کہتے ہیں، اور اللہ کے ممنوعات بھی ہیں جن کو منہیات کہتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے باطنی اعمال کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع ہیں۔ باطنی احکام کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، قلب کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بظاہر دکھتی نہیں ہیں، جیسے ایمان دکھتا نہیں ہے، جیسے دیانت دکھتی نہیں ہے، جیسے تکبر دکھتا نہیں ہے، جیسے عجب، خود پسندی، جیسے حسد، جیسے کینہ، جلن، اور جیسے دل کے اندر شہرت کی طلب، شہرت کی تڑپ، جیسے دل کے اندر دنیا کی بیجا محبت، دنیا کی بیجا تڑپ، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق صرف دل سے ہوا کرتا ہے، ان کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دل کے اندر شکر کے جذبے کا پیدا ہونا، دل کے اندر تواضع کے جذبے کا پیدا ہونا، دل کے اندر مقام صبر کا ہونا، دل کے اندر مقام شکر کا ہونا، دل کے اندر توکل کا ہونا، دل کے اندر توحید کے مقامات کا حاصل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، عام طور سے ہماری گفتگو میں رہتی بھی نہیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار پھیلے ہیں۔ تو یہ جو باطنی اعمال ہیں، یہ جو باطنی اعمال ہوتے ہیں، ان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے فضائل۔ ہم لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس میں ظاہری اعمال کا بھی بیان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باطنی اعمال کا بھی بیان ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا باطنی اعمال کے تعلق سے، ان کو کہتے ہیں رذائل، ان کو کہتے ہیں رذائل۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک دوسرا نام رکھا ہے، حدیث شریف سے اخذ کر کے رکھا ہے۔ باطنی اعمال میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کا نام انہوں نے رکھا ہے منجیات، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا نام رکھا ہے مہلکات۔ اور یہ دونوں الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں، وہیں سے اٹھا کر لیا ہے۔ منجیات کا معنی نجات دینے والے، نجات دلانے والے، یہ وہ اعمال ہیں جو نجات دلاتے ہیں، اور مہلکات کا معنی ہے ہلاک کرنے والے، ہلاک کرانے والے۔ یہ باطنی اعمال ہیں، ان کا بیان فقہ میں نہیں ہوتا۔ مہلکات اور منجیات یا کہہ لو فضائل اور رذائل، یہ اس کا بیان تصوف کے اندر ہوتا ہے، علم تصوف کے اندر ہوتا ہے۔ علم تصوف کا موضوع ہے، یہ علم تصوف کا موضوع ہے، فضائل کا بیان اور رذائل کا بیان۔ فضائل کو حاصل کرنا ہے اور رذائل سے بچنا ہے، رذائل کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ میں نے جو تفصیل کی ہے یہ ابھی صرف ظاہر اور باطن کی تفصیل کی ہے۔ اب پوری بات کو ملا دیجیے، ہمیں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو بات کہاں جا پہنچی کہ ہمیں اپنے غسل سے لے کر اپنے جنازے کی نماز تک اور قبر کے اندر مردے کو اتارنے کے اعمال تک، ہر ظاہری اعمال کے اندر سنت کی پیروی کرنا ہے۔ یہ بات آ گئی۔ اسی طریقے سے اپنے دل کے تمام جذبات، تمام خیالات، تمام فکرے اور عقیدے کو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ لہذا اس روئے زمین پر بسنے والا پوری دنیا کا ہر مسلمان ایک طریقے سے سوچے گا۔ پوری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان ایک طریقے سے باطنی اعمال کے اندر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد جو بھی تھی، وہ ان لوگوں نے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی اصلاح کیا تھا، لہذا ان کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی جو سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو میراث دینے پر راضی تھے۔ اگر احکام نازل ہو جاتے تو آپ دیکھتے کہ ان کو چونو چرا تک بھی ان کی زبان پر نہ آتا، وہ اتنا زیادہ اپنے باطن کی اصلاح کیے ہوئے تھے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو میں نے بیان کیا شروع میں کہ پچھلے ہفتہ جو بات کی گئی تھی وہ ظاہر و باطن کی اصلاح کا پہلا قدم بیان کیا گیا تھا، توبہ کرنا۔ توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور توبہ کے بغیر دوسرے قدم میں، دوسرے درجے میں قدم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے پہلا قدم توبہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کا دوسرا قدم صبر کرنا ہے۔ توبہ کا دوسرا قدم مقام صبر کو حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، صبر کرنا، صبر کا ایک مفہوم عوام سمجھتی ہے، میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ کیا ہے؟ کسی رنج، تکلیف اور مصیبت پر واویلا نہ کرنا، چیخ چلاہٹ نہ کرنا اور غصہ ہو کر منہ مسوس کر رہ جانا، اس کو بولتے ہیں صبر ہمارے یہاں۔ بھلے 4 دن کھانا نہ کھائیں، کوئی پوچھے گا بھائی کیا ہے، بس ہم صبر کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس ٹائپ کا صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں ہم صبر کیے ہوئے ہیں تو بھی ہم مان لیتے ہیں، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کا صرف اتنا معنی سمجھنا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ صبر کا شریعت میں اتنا مفہوم نہیں ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا۔ صبر کو اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے روکنا، اور صبر کا اسلام کی اصطلاح میں معنی تلاش کریں گے تو اس کا معنی ہے
اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا۔ صبر کا یہ معنی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، جس صبر کا مطالبہ ہم سے قرآن مجید کرتا ہے وہ یہ صبر ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا، یہ ہے صبر کا معنی۔ قرآن مجید میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ایک دو جگہ نہیں آیا ہے، 80 سے زائد جگہ پر نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ایک دو جگہ پر نہیں آیا ہے، 80 سے زائد جگہ پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ کرنے پر ادا نہ کرنے پر وعید وغیرہ ملا کر۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جانیے کہ باطنی اعمال کے متعلق، یہ تو ظاہری اعمال کی میں نے مثال دی، باطنی اعمال کے متعلق سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کا حکم آیا ہے، جس چیز کی فضیلت کا بیان آیا ہے، جس چیز کا شریعت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ سب سے زیادہ شریعت نے صبر کا مطالبہ کیا ہے، سب سے زیادہ شریعت نے صبر کی فضیلت کو بیان کیا ہے، صبر کے چھوڑنے پر وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے، گائے بگائے آپ دیکھیں گے صبر کی آیتیں آ رہی ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّابِرِينَ عبد الشکورہ نے ایک جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے، الفاظ نہیں آ رہے میرے ذہن میں، یعنی بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ مقام صبر کو حاصل کرو، بے شمار جگہ پر یہ مطالبہ ہے۔ میں سوچتا ہوں ذرا اور تفصیل کر کے میں سمجھاؤں تاکہ میری ذات کو بھی سمجھ میں آوے، اور آپ لوگ میرے بھائی ہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آوے، اور ہم قرآن مجید کے ان اہم ترین احکامات کو بصیرت کے ساتھ اپنے دل میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے تو اس کا مقصد بتایا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس لیے تم کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزما کر ہم دیکھیں کہ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ فرشتوں سے یہ نہیں کہا، کیونکہ فرشتوں کے اندر ایک ہی صفت ہے خیر کی، اور ابلیس شیطان اس کے اندر ایک ہی صفت ہے شر کی۔ ان کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے، ایک سیدھا جنت میں جائے گا اور ایک سیدھا جہنم میں جائے گا، ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم خاکی انسانوں کو اس طرح کا بنایا کہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے قوت شر بھی تم کو دے دی ہے اور قوت خیر بھی تمہیں دے دی ہے، ہم نے دونوں راستہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور میں بتلاؤں ان دونوں قوتوں کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ہیلپر بھی دیے ہیں۔ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں کی شکتی ہے، مگر دونوں کے لیے اللہ نے ہیلپر دیے ہیں۔ خیر یہ ہمارے ضمیر میں رکھا گیا ہے، اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلا جو مددگار دیا وہ خود ہمارا نفس ہے، جس کو ہم لوگ نفس لوامہ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ضمیر ہے۔ نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ ہم جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیت بنتی ہے برائی کرنے کی، تو اندر سے ہمارا ضمیر ہم کو روکتا ہے،
हमारा नफ्स एक बार हमें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि देखो इज्जत चली जाएगी, देखो जो तुम नेकियां करते कराते हो सब पर पानी फिर जाएगा, दिल की रोशनी चली जाएगी, दिल पर काले धब्बे पड़ जाएंगे और पता नहीं कब मर जाए, ऐसा ना हो कि गुनाह की हालत में मर जाए। मुख्तलिफ ख्यालात मुख्तलिफ लोगों को अपने हिसाब से आते ही होंगे। ये ज़मीर है, ये नफ्स लव्वामा है, ये रोकने की कोशिश करता है और खैर की तरफ दावत देने की कोशिश करता है। दूसरी कुव्वत ये खारिजी कुव्वत है, फरिश्ता। अल्लाह पाक ने सबके साथ फरिश्ता लगा रखा है जो हमें खैर की तरफ बुलाने की कोशिश करता है। तो ये दो कुव्वतें हमारे साथ हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने जो हमारे अंदर शर का मादा रखा है उसकी तक़वियत के लिए भी दो कुव्वतें दी हैं, एक खुद हमारे अंदर और एक बाहर। हमारे अंदर जो है उसका नाम नफ्स अम्मारा है, जो बुराई का हुक्म करता है। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स अम्मारा ये बुराई का हुक्म करता है, तो ये बुराई की तरफ हमारी तबीयत को लगाता है। और एक खारिज में भी अल्लाह ने ताकत दी है जो हमें बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, जिसको हम लोग शैतान कहते हैं। एक तरफ फरिश्ता है, एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स लव्वामा है, एक तरफ नफ्स अम्मारा है। ये दोनों हमारे अंदर प्रेशर बनाए रहते हैं कि हम नेकी करें या हम बुराई करें। ये बात समझ में आ गई? अब समझिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी लड़ाई में गुजरना है। हम कभी फारिग नहीं हो सकते। मौत आ जाएगी मगर उससे पहले हम फारिग नहीं हो सकते। ये लड़ाई, ये कश्मकश चलती ही रहेगी। इसी के अंदर आजमाइश है, इसी के अंदर इम्तिहान है। इन आजमाइश के अंदर हमारा काम ये है कि हम शैतान को हरा के फरिश्तों को जिता दिया करें। हम नफ्स लव्वामा को, हम नफ्स अम्मारा को हरा कर नफ्स लव्वामा को जिता दिया करें। हम शर को हरा कर हम खैर को जिता दिया करें। हम नफ्स को मगलूब करके रूह को जिता दिया करें। अब बात समझ में आई? ये कश्मकश चलती रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन इसमें हमको क्या करना है वो हमको बतलाया गया है। किनको हराना है और किनको जिताना है, किस तरीके से आमाल को करना है। तो बुराई को हरा कर खैर को जिता देना, इसी का नाम सब्र है। पूरी तफसील समझ में आई? बुराई को हरा कर भलाई को जिता देना। मसलन तर्के नमाज का तकाजा, तबीयत सुस्त पड़ रही है, उसको हरा कर चुस्त हो जाना और नमाज पढ़ लेना। गरम बिस्तर, नरम बिस्तर उठने नहीं दे रहा है और ठंडे पानी से दहशत भी हो रही है, लेकिन इन खौफ को हरा कर मस्जिद तक पहुंच जाना और ठंडे पानी से वज़ू कर लेना। और एक मकाम ये ज़ाहिरी अमाल हुए, ज़कात देने का मन नहीं कर रहा है या कुछ खुर्द बुर्द करने की कि मन में बात आ रही है, उसको पछाड़ कर पूरी ज़कात ईमानदारी से निकाल देना। सदका करने का मन नहीं कर रहा है, अपने नफ्स पर जोर लगाकर अपने असल माल से मज़ीद सदका निकाल देना। ये सब ज़ाहिरी अमाल है। बातिनी अमाल के हाल ये कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा को पीकर सब्र को इख्तियार कर लेना। एक आदमी की शिकायत का मन कर रहा है लेकिन जुबान को जबरदस्ती बंद करके उसकी गिबत और शिकायत से रुक जाना। एक आदमी से इंतकाम लेने का मन कर रहा है लेकिन अपने नफ्स को मारकर इंतकाम से रुक जाना। बहुत सी चीज़ें हैं। बाद मर्तबा कहीं ऐसा तकाजा आता है कि लगता है कि ये कुर्सी मुझे मिल जाना चाहिए, यहाँ पर इज्जत का मकाम है, यहाँ पर शोहरत का मकाम है। उस जगह पर अपने नफ्स, अपने मन, अपनी ख्वाहिश को दबाकर सब्र करके बैठ जाना और ये समझ लेना कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई ओहदा दिया गया तो मैं वो ओहदा कबूल कर लूँगा,
اور اگر نہیں دیا گیا تو میں عہدے کے لیے تو نہیں بنایا گیا، میں تو بندگی کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا کام اصل بندگی ہے، عہدے کا حصول نہیں ہے۔ دیکھیے یہ لڑائی سب کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مال کی محبت، یہ تو جاہ کی محبت میں نے بیان کیا، اب مال کی محبت، کوئی آپ کی دکان پر سامان بھول کر چلا گیا، سینکڑوں روپے کا سامان ہے، ایک مرتبہ نفس امارہ یہ کہے گا کہ صاحب اپنے سامان میں ملا لو، فائدہ ہو گیا، نفس لوامہ یہ کہے گا کہ بے ایمانی ٹھیک نہیں ہے، اس کو الگ رکھو، انتظار کرو، نہ آوے تو کسی غریب غربا کو دے دو۔ غریب غربا کے دے دینے کے بعد ہفتوں کے بعد وہ آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ صاحب میں سامان بھول کر چلا گیا تھا۔ اب اس وقت بھی آپ کے پاس آپشن ہوگا، اگر سچ بولتے ہیں تو وہ کہے گا واپس کرو، جھوٹ بولتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر دکان میں کوئی سامان بھول کر کوئی چلا گیا، آپ کو رکھنا ہے، ہفتوں 10 دن انتظار کرنا ہے، اگر نہیں آیا آپ چاہے تو سال بھر رکھیں، اگرچہ وہ سڑنے والی چیز نہ ہو، ورنہ مبین بھی کہیں گے ہم آم کیسے رکھیں، وہ تو سڑ جائے گا، تو اتنے دن تک رکھنا ہے۔ اور اگر صاحب مال نہیں آیا تو اگر سڑنے والی چیز ہے تو اس کو کسی غریب کو دے دینا ہے، آپ چاہے تو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے یہ کون سا مسئلہ ہے، استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہے غریب کو دے دیں چاہے استعمال کر لیں، لیکن یہ لازم ہے کہ جب کبھی وہ بندہ مانگنے آئے گا تو آپ کو نکال کر دینا ہوگا اپنے مال میں سے۔ اس لیے لوگ استعمال نہیں کرتے کہ پتہ نہیں پھر ہم بھول جائیں گے، اس لیے غریب کو صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن تب بھی یہی مسئلہ ہے، کل کے دن اگر وہ مانگنے آ گیا تو وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہوگا، ان کی طرف سے نہیں ہوگا، آپ کو اپنے میں سے نکال کر دینا ہوگا۔ اور نہ جانے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر پوچھے چندہ کاٹ لیتے ہیں، ہمارا پیمنٹ باقی ہے صاحب کے یہاں، ان کے یہاں میدان میں جلسہ پڑا، ہمارے پیمنٹ میں سے 5000 کاٹ لیے، یہ بغیر طیب نفس ہی ہے، یہ حرام ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی مسئلہ آ گیا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے دل کے بہت سے تقاضے آتے ہیں، اس طریقے سے دل کے بہت سے تقاضے آتے ہیں، اس جگہ پر کشمکش ہوتی ہے، اس جگہ پر کھینچ تان ہوتی ہے، آپس کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑائی ہوتی ہے یہی ہے مقام صبر۔ اس جگہ پر جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ خیر کو غالب کرتے ہیں اور شر کو مغلوب کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو ذرا آئینے میں دیکھیں، اتنا بیان کرنے کے بعد اب 2 منٹ کے لیے ہم لوگ اپنا تجزیہ کریں، ہم لوگ 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ کیا محاسبہ کرنا ہے؟ ہم لوگ سب لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم بہت صبر کرنے والے ہیں، اور شاید سب ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرنے کا دعویٰ بھی کر دیں، لیکن اس جگہ پر بتلائیے، جب باطن میں، بند کمرے میں، خلوت میں، تنہائی میں دونوں تقاضے لڑیں، اس وقت جو خیر کو غالب کر دے اور شر کو مغلوب کر دے وہ ہے صبر کرنے والا۔ اس روشنی میں اپنے آپ کو ہم لوگ جانچیں کہ ہم لوگ صبر کرنے والے ہیں یا نہیں۔ غصہ آتا ہے، کیا ہم غصے کو دبا پاتے ہیں؟ بد زبانی کا موقع آ جاتا ہے بعض مرتبہ، تو کیا ہم اپنی زبان کو روک پاتے ہیں؟ دل میلا ہونے کا موقع آتا ہے بعض مرتبہ، کیا اپنے دل کو میلا ہونے سے ہم روک پاتے ہیں؟ بعض مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کی غیبت ہوگی یا کم از کم دل آزاری ہوگی، کیا ہم اپنے آپ کو اس مقام پر سنبھال پاتے ہیں؟ یہ تو ان کے تعلق سے ہیں جو حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہم صفت کمال میں ہمیشہ اپنی تعریف کرتے ہیں، ہم نے یہ کمایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے نظام بنایا، ہم نے یہ کیا اور ہم نے آسان کیا،
اور ہم نے بڑھایا اور ہم نے محنت کیا، ہم سے سارا گھر روشن ہے، ہم سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی صفت کمال کی آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ شر کو غالب کر رہے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے کہ بھئی ہم کون ہوتے ہیں جو ہم سے کچھ ہو سکے گا؟ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، بس یہ بات ہے کہ اس میں اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے اس جگہ پر مجھے چنا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اس کو بنایا، ہم نے یہ کیا، بلکہ اس کی جگہ پر کیا کہنا چاہیے کہ بھئی دیکھو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، اللہ نے ایسا کرا دیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ مجھ سے یہ کام لے لیا، میں اس لائق نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی کسی لائق نہیں ہے۔ جیسے قلم مجبور ہوتی ہے، خود سے الف نہیں لکھ سکتی، اور با کے نیچے کا ایک نقطہ قلم خود سے نہیں لگا سکتی، اس کے لیے اس کے پیچھے کی ایک قوت چاہیے، انسان۔ وہ انسان اس قلم سے لکھوائے گا تو قلم لکھے گی۔ اسی طریقے سے انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے پیچھے کی ایک طاقت ہے اللہ جو کراتا ہے بس اسی سے انسان کرتا ہے۔ قلم میں اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ قلم کو 2 آپشن نہیں دیا گیا اور انسان کو 2 آپشن دیا گیا کہ تم خیر کرنا چاہتے ہو یا شر کرنا چاہتے ہو، تم جو کرنا چاہتے ہو ہم وہی کروائیں گے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کروائیں گے، برائی کرنا چاہتے ہو برائی کروائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لیکن برائی کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، پوری بات گھما کر واپس آتے ہیں۔ اپنی اصلاح، اپنے ظاہر و باطن کے اصلاح کا پہلا قدم کیا بتلایا گیا؟ آپ لوگ بولیے۔ اپنی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا قدم کیا بتلایا گیا؟ توبہ۔ یاد ہو گیا؟ توبہ کرنا، سچی پکی دل کے درد کے ساتھ اور گرم گرم آنسوؤں کی روانی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا۔ اور اپنے اصلاح کا دوسرا قدم کیا بتلایا گیا؟ صبر کرنا۔ صبر کا مفہوم ایک تو وہ جو عوام میں ہے اس میں بھی اپنے صبر کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن صبر کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اپنے جذبہ خیر کو غالب کرنا اور جذبہ شر کو مغلوب کرنا، اللہ کے حکموں پر پورا عمل کرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے پورے رک جانا۔ یہ اصل میں صبر کا پورا معنی ہے۔ اس پر غور کریں گے تو بہت وسیع ہے، تمام ابواب میں اور زندگی کے تمام اعمال میں صبر کا یہ مفہوم پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کے پورے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 1 منٹ، یہ بات اگر نہیں بیان کریں تو رہ جائے گی، اور سب سے قیمتی بات ہے، یہ صبر کی دولت حاصل کیسے ہوگی؟ یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگی۔ من میں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم مل جائے، یہ کون نہیں سوچتا، مگر میں صاف بتلاتا ہوں کہ کبھی نہیں ہوگی۔ یہ مقام صبر کا حصول 2 طریقوں سے ہوگا، یا تو ان لوگوں کی صحبت جن کو اللہ نے مقام صبر عطا کیا ہے، مشائخ، اہل دل علماء، نور فراست والے علماء کی صحبت، ان کا سنسار، ان کی مجلسوں میں حاضری، ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا۔ یہ اگر آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی مقام صبر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اگر آپ کو یہ میسر نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہوں کا خیال آئے اس وقت اس گناہ پر اللہ کی جو پکڑ ہے، جو وعید ہے،
جو عذاب ہے اس کو یاد کرنا اور اس سے ڈرنے کی کوشش کرنا اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی بندہ بار بار یہ پریکٹس کرے گا تو پھر اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اس کی عادت بن جائے گی، اور جب کسی چیز کی عادت بن جائے تو اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو رفتہ رفتہ یہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کا آسان طریقہ علماء کرام کی صحبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صابرین کی صحبت کو میسر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔